رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النور آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر دو، الایامہ مجرد کا، تنہا لوگوں کا، یعنی جو کنوارے ہیں، منکم تم میں سے، والصالحین کنواروں کے علاوہ کوئی بھی جو زوج کے بغیر ہوں، سب اس میں شامل ہے، لیکن ویسے سمجھانے کے لیے کنوارے کا لفظ بولا ہے کیونکہ اس سے پھر بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ والصالحین اور صالح صلاحیت رکھنے والے، من عبادکم تمہارے بندوں یعنی غلاموں میں سے، وامائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ٹھیک ہے۔ صالحین سے مراد جو ہے یعنی جو، کیونکہ غلاموں کے پاس اتنی وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن جب تم دیکھو کہ غلاموں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نکاح کا بوجھ اور اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، تو اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ ان یکونوا اگر ہوں گے وہ فقراء محتاج، یغنیہم غنی کر دے گا ان کو اللہ اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع علیم خوب وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے کیونکہ ہے نا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، تو اللہ کے ہاں تو بے شمار ہے، وسعت ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے۔ تو پیچھے سے جو بات ہو رہی تھی اسی کے ریفرنس میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو واقعہ عفق کو جو ہے ہمارے لیے کھول کے بیان کیا گیا، اور یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ متعلقہ مومنین کی زندگی میں ایک مثال جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کی گئی، تاکہ اصولوں کو اور اس کے بعد جو احکامات آئیں گے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جیسے آیا کہ فحاشی کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہے، اور معاشرے میں یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا بند باندھنے چاہیے۔ اسی میں سے ایک آیت اب یہاں پر جو آ رہی ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے جو بھی ایامہ ہیں، جو بھی کنوارے ہیں، وہ چاہے مرد ہے عورت ہے، وہ بے زوج نہ رہے، ایسے سب افراد کے نکاح کر دو۔ اور یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کہ اس سے مراد وہ مرد بھی ہیں جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں یا بیوی فوت ہو چکی ہو، یا وہ رنڈے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ طلاق دے چکے ہوں، بیویوں کو مجرد رہتے ہوں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بیوہ ہوں، مطلقہ ہوں اور تنہا یعنی مجرد رہتی ہیں، اور ان میں کنوارے مرد عورتیں بھی شامل ہیں جن کی بلوغت کے بعد دیر تک شادی نہیں ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اولیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے نکاح کر دو۔ اور یہ جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ یعنی کہ حکم کے درجے میں اس طرح سے نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی یہ نہیں ہے یہاں پر کہا جا رہا کہ سب کے نکاح کر دو جو بھی ہیں، بلکہ جس طرح وہ حکمت کے ساتھ لیکن اس پر کام کرنا ہے معاشرے میں، کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے آپ دیکھیں گے کہ جن کے اندر نکاح کی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یعنی جیسے ابھی بیواؤں کی اور ان کی نہیں، بیواؤں کی نہیں کہیں آپ، جیسے طلاق یافتہ یا وہ جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں، اور کہ وہاں پہ مرد و عورتوں کے درمیان یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ شادی شدہ زندگی کو لے کر چلیں، تو اگر ان کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بار بار یہ عمل دہرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، چنانچہ جب موجود، اور اسی طرح جب میت موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں، اور رنڈی عورت کے نکاح میں کہ جب اس کا کف یعنی ہم اثر مل جائے۔ اور یہاں پر بھی یہ بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی نا، کہ حکم کیا ہے کہ نکاح کرو، لیکن پھر ساری جو شرائط ہیں وہ دیکھی جائیں گی، تو اگر کوئی کنواری عورت ہے تو اس کے برابر کا یعنی اس کے کف کا کوئی جوڑ ملتا ہے تو پھر رنڈی عورت ہے یعنی جو اکیلی ہے اب اس وقت رہتی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کف مل جائے تو پھر اس کا نکاح کر دو۔
اور ہمارے ہاں کیا حالات ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اول تو جیسے میں نے بھی بتایا کہ جو ایامہ ہیں ان میں وہ تمام مرد عورتیں شامل ہیں جن کے بلوغت کے بعد کافی دیر تک شادی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن معاشرے میں جو ہیں ہم اگر اس حکم کو دیکھیں کہ کس حد تک فالو ہو رہا ہے تو اب قرب قیامت ہی کی نشانی ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ہی الگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نعوذ باللہ یہ جو مزید جو نکاح کے مختلف طریقے رائج ہو گئے ہیں، مردوں کا مردوں سے نکاح، عورتوں کا عورتوں سے نکاح، یعنی جو نکاح کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو شریعت نے عائد کی ہیں وہ اس سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے کہ بہت اچھے رشتے بھی آ جائیں تو بہت ساری ایسی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں کہ نکاح کے عمل کو لیٹ کر دیا جاتا ہے، صحیح۔ اور یہ تو کنوارے مردوں عورتوں کی بات ہے نا، لیکن اس کے علاوہ جو طلاق یافتہ ہیں یا بیواہ ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہیں یا عورتوں میں سے، ان کے تو نکاح کو ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرد ہمت کر کے نکاح کر بھی لے تو اسے طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ ایسی مثالیں آپ کے اپنے خاندانوں میں بھی موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعض اوقات ان کی عمر پر طعن کیا جاتا ہے یا ان کے اولاد ہونے پر کہ اچھی بھلی اس کی اولاد تھی، اس کو کیا ضرورت تھی۔ تو یہ پتہ کس میں آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، کیونکہ جو بھی انسان اس پر دلیل دے رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو طعن و تشنیع کر رہا ہوتا ہے کہ کیوں کر لیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی شخص بیچارہ بڑھاپے میں نہیں وہ رہ سکتا اکیلا اور وہ بیاہ کر لیتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہی اس کو طعنے دینے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہے، کیونکہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر سے ایامہ کے نکاح کر دو، تو بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا نا آپ کا عمل اور آپ کا رویہ اور آپ کی بات۔ اسی طرح یعنی اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی جو یہ معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہی علم کی کمی ہے یا پھر سمجھ کی کمی ہے، کہ پڑھا تو ہے لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا، اور پھر یہ کہ مغربی تہذیب سے مروبیت ہے، یعنی جو کچھ معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے اس کی طرف ہم بھی کھنچے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک انتہا تو وہ تھی نا جو مشرکین مکہ میں تھی اور وہ ہمیں ہندوانہ معاشرے میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمارے ہاں کیا تھا کہ چونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے رہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی پاکستان سے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کی طرف سے آئیں، اور دوسری انتہا مغرب کی ہے کہ جہاں پر ایک شادی کا رواج ہے، صحیح ہے، اور پھر اسی میں بھی آگے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ذمہ داریاں بھی نہیں لینی، بچے بھی نہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا احکامات دیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا پیچھے آپ ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم پڑ رہا ہے، اور وہ بھی سب کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ جہاں پر جس کے لیے ضرورت ہے حکمت کی وجہ سے اس کی بھی راہ کھولے گی مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد کے اندر شہوانی خواہش عورت سے 4 گنا بڑھ کر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حال یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ایک طرف ہیں، ان کو تو طعن کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ انسانی ضرورتیں ہیں، یہ بہت سارے ایسے مرد ہیں، عورتیں ہیں جو کہ کنوارے یا ان کی بیویاں فوت ہو گئیں یا وہ طلاق دے دی انہوں نے، اور یہ عام تھا مشرکین، ویسے آپ کو بتائیں کہ اس معاملے میں عرب جاہلیت میں یہ عام تھا کہ وہ لوگ طلاق یافتہ یا بیواؤں سے شادی کر لیتے تھے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ان راستوں کو بند کیا جاتا ہے، کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی طعن و تشنیع کا، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ حرام کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بعض اوقات زنا اور یہ جو چیزیں جن کے پیچھے ذکر آیا ہے نا، جن سے روکا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے یہاں پر یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ پھر جو ہے بے نسب کی اولادیں پیدا ہونا، اور یہ چیز آپ کو ان معاشروں میں زیادہ ملتی ہے، یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ اور اس کے لیے انہوں نے فوسٹر ہاؤسز کھول دیے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ یعنی وہ ایک عام چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کہیں دے یا دودھ پلوائے باہر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اور پھر یہ کہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا، انکحوا نکاح کر کے دو اپنے اندر سے، تو یہ نکاح جو ہے باقاعدہ ایک عمل ہوتا ہے، اور اس میں یعنی جو شرائط اور ارکان ہیں وہ بھی مد نظر رکھی جائیں گی،
اور اس میں انہوں نے ترمذی باب النکاح کی حدیث میرے سامنے ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عورت جو ولی کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مجرد لوگوں کے نکاح کریں۔ اور یہ بھی وہی ضمناً وہی بات آ گئی کہ جو میں بھی کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عورتوں کو ولیوں کے اندر دیا، لیکن وہ جو اس وقت پر اعتماد ہو کے کر رہی ہیں تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اس طرح کوئی نکاح کر بھی لیتی ہیں تو وہ یعنی اپلائی نہیں ہوتا، تو پھر اگر وہ کسی کے ساتھ رہ رہی ہیں تو نعوذ باللہ وہ زنا میں ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان اور صالحین میں سے جو آیا کہ غلاموں اور لونڈیوں میں سے، ٹھیک ہے، اب صرف جو آپ کے اندر کنوارے مرد عورتیں آزاد ہیں صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو ہیں غلام مرد اور عورتیں، ان کے بھی نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ اور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ غلامی کو باقی کیوں رکھا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ عرب معاشرے میں یہ رواج عام تھا کہ وہاں پر غلام بیچے خریدے جاتے تھے، جیسے آپ لوگ اپنے باقی اشیاء خریدتے بیچتے ہیں نا، اسی طرح یہ غلام بیچے خریدے جاتے تھے، اور یہ کسی بھی گھر کی جو ہے وہ پراپرٹی تصور کیے جاتے تھے، اور کسی کے مال کا اندازہ اس کے پاس غلاموں سے ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، اور ویسے بھی قیامت تک ایسا ہونا تھا کہ جنگیں بھی ہونی ہیں اور غلام اور لونڈیاں لوگوں کے زیر دست آئیں گے، تو ان کے حقوق کو متعین کر دیا گیا۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے کیا آ رہا ہے کہ اگر ایسے غلام لونڈی تمہارے اندر ہیں تو ان کے بھی نکاح کر دو، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو غلام لونڈی انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ مینٹلی جو ہے وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں جتنی باقی یعنی آزاد مرد اور عورت کی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہ غلام کو اور آزاد کو آپ تصور کر لیں، ایک شخص کو اگر غلام ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے اور اس کا نکاح کر دیا جائے یا جو بھی، تو وہ معاشرے میں یعنی کہ فساد کا بھی باعث بن سکتا ہے، فتنہ و فساد کا، کیونکہ مشرکین عرب کے لیے غلام اور لونڈیاں ان کے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ ان کے سرپرست ہوتے تھے، وہ ان کے بچوں کی طرح ہوتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور اگر غلام یا لونڈی کوئی غلط حرکت کرتے تھے تو مالک ان کی ذمہ داری لیتے تھے، صحیح ہے۔ تو ہر غلام اور لونڈی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آزادی ملے تو معاشرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا احترام کرے، اور یہاں آزادی ملے یا یہ کہ اس کا نکاح کیا جائے تو وہ نکاح کی ذمہ داریوں کو، کیونکہ آزادی کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سے صالحین ہیں تو ان کے تم نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اب آگے بات آتی ہے کہ اگر وہ ان کے پاس مال و دولت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی معاشرے اسلامی حکومت یا اولیاء پر یہ واجب نہیں ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو پکڑ کر اس کا نکاح کر دے، بلکہ یہ مستحب ہے، اور یعنی کسی حد تک پھر واجب میں بھی آئے گا جہاں پر یہ ضرورت ہے، اور دوسری طرف اگر نہ کیا جائے تو فحاشی کے راستے کھل رہے ہیں، کیونکہ واجب کے درجے میں ہم اس لیے بھی نہیں کہیں گے کیونکہ نکاح میں کچھ رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ کنوارے اور لڑکیوں لڑکوں کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہے ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے اس حکم کو دیکھیں، اور وہ کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو بس دے دیں کسی کے نکاح میں، بلکہ ساری چیزیں حکمت کے ساتھ دیکھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اوورآل جو معاشرے کے افراد کو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ وہ اس سلسلے میں نکاح کے سلسلے میں حتی الامکان تعاون کریں، اور لیکن یہاں جہاں پر پھر ایک بات آتی ہے کہ اگر وہ غریب ہوں تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس میں حدیث پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کچھ خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے۔
روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ بخاری کتاب النکاح ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں فرما دیا ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں اور وہ نکاح کے لیے کچھ نہیں پاتے تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہی کوئی ان کو منڈ دیا جائے یا جو بھی، لیکن کیا ہے کہ پھر وہ شہوت کو کس طرح سے روکیں؟ ظاہر ہے وہ جوان ہیں تو پھر وہ روزے رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے کیریئر میں بہت آگے جانا چاہتی ہیں یا جو بھی، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کسی بھی انسان کی صلاحیتوں پر بند نہیں باندھے، اور آپ تلاش کرتے رہیں ان کے لیے رشتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ شہوت پر قابو کس طرح پائیں۔ کچھ ایسے کنواری لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش کے باوجود نہیں کوئی رشتہ مل رہا، کیونکہ اللہ نے اس کا بھی تو ایک وقت مقرر ہے نا، نکاح کا بھی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کے لیے کیا ہے کہ فحاشی کو روکنے کے لیے طریقے بتا دیے گئے کہ روزے رکھیں، صحیح ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما کر یہ بھی تسلی کرائی گئی کہ اگر وہ نکاح کر لیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تمہارے تو ابھی اچھی جاب نہیں لگی، اور آج کل یہ دیکھیں کہ اس میں حد اعتدال سے لوگ گزر جاتے ہیں کہ اچھی جاب لگ بھی جائے، نہیں ابھی اچھے مقام پر نہیں پہنچا، ابھی اپنا گھر نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری جو ہیں وہ انسان بے وجہ کی ضرورتیں اپنے دماغ میں رکھتا ہے اور وہ نکاح کو ڈیلے کیا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی رکنا چاہیے، یعنی ایک معتدل اپروچ آپ کی ہونی چاہیے اللہ کے حکم کو لیتے ہوئے۔ تو اگر ایسی کوئی ذہن میں وسوسے ہیں تو اس کے لیے فرما دیا یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ کے فضل پر انسان یقین رکھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے تو ذمہ داری نہیں لیتے، اور نہ ہی وہ اتنے سیریس ہوتے ہیں اپنے کیریئر میں یا جاب ڈھونڈنے میں، لیکن جو ہیں ذمہ داریاں پڑتی ہیں وہ ایک دم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر یہ کہ جو بیوی گھر میں آ رہی ہے اللہ اس کا رزق بھی تو اتارتے ہیں، اور جو بچے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی تو اتارتے ہیں نا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا احکامات دیے جائیں اور کس طرح سے یہ اپلائی کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تو پھر اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسعت اور علم کی وجہ سے ہم اس بات پر پورا ہمارا شرح صدر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو ابھی جو میں نے مختلف وسوسوں کا ذکر کیا ہے کہ نکاح کی تلاش میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر انسان ان کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور واسع ہونے پر ایمان رکھے گا اور آگے بڑھے گا۔ یعنی بلا وجہ کے بھی جو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات خاص طور پر جب ہم لڑکیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بہت بے چین ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بلا وجہ کی بے چینی میں بھی انسان کو نہیں رہنا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کام کر گزرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل جو ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے۔ پھر فرمایا ولیستعفف، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاح کا رکا، یعنی کہ نکاح کرنے کا کچھ ان کے پاس نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ، یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں کتاب، یعنی لکھت پڑھت، مطلب یہ ہے کہ وہ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، لکھ کے، جو کتاب ہوتا ہے نا لکھی ہوئی چیز، تو غلام لکھ کے جو آزادی حاصل کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، مما، اس سے، جو ملکت، مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن غلاموں کے تم مالک ہو، فقاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم، اگر تم جانو، فیہم، ان میں، خیرن، بھلائی، وآتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یعنی انسان جو اس میں بخل کرتا ہے یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے۔ ولا تکرہوا، اور تم مجبور نہ کرو، فتیاتکم، اپنی باندیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ چاہیں، تحسناً، پرہیزگاری، پاک دامنی، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی دنیا کی زندگی کے سامان کو چاہنے کے لیے تم اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ وَمَن یکرہن، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، من بعد اکراہہن، ان کے مجبور کرنے کے بعد، یعنی کہ ان کو مجبور کیا گیا تو غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے ان کو ولیستعفف، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ وہ زنا وغیرہ سے بچے رہیں، اور وہ اس میں پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں
کہ اپنے اعضاء کو اور ان تمام چیزوں کو بچانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور پھر جو غلاموں کی بات آئی کہ غلام جو مکاتبت کرنا چاہیں، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے ذکر کہ جوان مرد اگر نکاح اور خانہ داری کی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزے رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اور یعنی یہ اسی میں ہی آتا ہے کہ روزے رکھنا بھی دراصل کیا ہے کہ تمہارے عفیف اور پاکیزہ رہنے میں مددگار ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح پاک باز اور یہ رہنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو یعنی پہلے اگر اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر بہت سے رشتے اس کے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی جو ضبط نفس اور عفت کی برکت سے انہیں نکاح کا بہترین موقع عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی ایک شخص ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی متقی پرہیزگار شخص ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی لڑکا ہے جو کہ اب ظاہر نکاح کی استطاعت تو نہیں پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی اس کو یعنی وہ تقویٰ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہو جاتے ہیں ایسے یعنی کہ غریب لوگوں کے جو لا یجدون نکاحن، ایک طرف یہ تھا کہ وہ نکاح کی استطاعت نہیں پاتے تھے، لیکن دوسری طرف ایسا کوئی یعنی باپ مل جاتا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے صرف شریف نیک اور پاکیزہ سیرت انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور مال ان کے پاس ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جب کسی کے پاس مال ہو تو وہ اپنی بیٹیوں پر اور دامادوں پر بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چھپی ہوئی حکمتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد جو آگے جو ٹاپک آ رہا ہے آیت میں ہی کہ تم میں سے جو غلام اور لونڈیاں مکاتبت کرنا چاہیں ان کے لیے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی غلامی کو ایک دم سے کنڈیم نہیں کیا، بالکل ختم نہیں کیا۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جو ہمیں ہمارے معروف میں نہیں ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتدریج ہی حکم ان کے لیے اترا تھا، جیسے جوا ہے یعنی سود یا اس طرح کے جو شراب کے احکامات ہیں، تو لیکن اس کو ختم ہی نہیں کیا گیا، لیکن ان کے حقوق کو فرائض جو ہیں وہ سارے بتا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ غلام اور لونڈیاں مشرکین مکہ کے معاشرے کا ایک حصہ تھیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنی کوئی پراپرٹی رکھتے ہیں اسی طرح یہ ان کی پراپرٹی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ تا قیامت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے کہ تا قیامت جنگیں تو ہوتی ہی تھیں، ہونی ہی تھیں، اور قیدی بھی بنتے رہنے تھے۔ تو ایسے مواقع پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہیں مردوں اور عورتوں کو غلام بنایا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ناروا سلوک تھا نا اس سے روکا ہے اور ان کے حقوق کو واضح کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں غیر مسلم حکومتیں اگر کسی ملک میں گھس جاتی ہیں اور وہاں پر مردوں عورتوں کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں تو ان پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، مختلف طرح کے مظالم ہیں جو ان پر کیے جاتے ہیں اور فحاشی اور بے حیائی کی راہیں کھولی ہوئی ہیں۔ تو نعوذ باللہ اللہ نے تو ملک یمین کی حلال راہیں کھولی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف نکاح کی راہ ہے، دوسری طرف ملک یمین یعنی جو آپ کے دائیں ہاتھ کے غلام لونڈی ہیں ان کے لیے نکاح حلال کی لونڈیوں کے لیے حلال کی راہیں کھولی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلام نے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، اور لیکن غلام کے رواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام کی آزادی بھی قرار دیا ہے، یعنی دوسری طرف جو ان کو حقوق حاصل ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا کہ بے شمار غلام انہوں نے اسلام لانے کے بعد آزاد کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ ہوتا یہ تھا کہ مرد تو چونکہ جسمانی طور پر کام کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، تو وہ مکاتبت کر لیتے تھے، جب ان کو یعنی یہ راہ ملی تو وہ کماتے تھے اور مکاتبت کر لیتے تھے۔ عورتوں کے لیے کمانے کی اس طرح راہیں نہیں تھیں جس طرح کی آج کے معاشرے میں آپ کو ملتی ہیں۔ تو پھر کیا تھا کہ پھر لونڈیوں نے جب دیکھا کہ اس طرح مرد غلام تو اپنے آپ کو آزاد کرا رہے ہیں یعنی مکاتبت کر کے،
تو کہا جاتا ہے کہ جو یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ بریدہ لونڈی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ اپنی کتابت کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مدد چاہتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر عورتیں کیا کرتی تھیں، مدد بھی چاہ لیتی تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے مالکوں کو رقم ادا کر دیتی ہوں، مگر ولا یعنی تیرا ترکہ میرا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب میں مالک ہو جاؤں گی تو تیرا ترکہ میرا ہوگا. جیسے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ ان کی ملکیت تصور کیے جاتے تھے. تو اور اس کے مالکوں نے اسے کہا اگر تو چاہے کتابت کی بقایا رقم دے دے، پھر خواہ وہ مجھے آزاد کر دیں، مگر ترکہ ہم ہی لیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بریدہ کو خرید کر آزاد کر دو، اور ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، اور ایسی شرطیں جو اللہ کی کتاب میں نہ ہوں، خواہ کوئی 100 شرطیں لگائے اسے کچھ بھی نہ ملے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ لونڈیوں کے لیے بھی پھر یہ راہ تھی کہ وہ اگر کسی سے مدد لینا چاہیں تو وہ مکاتبت کے لیے مدد بھی لے سکتی ہیں. اور اسی طرح دوسری طرف جو صاحب حیثیت مسلمان تھے، ان کو اسلام نے اتنا ابھارا کہ وہ ان کو آزاد کر دیتے تھے، جیسے ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بتایا. اچھا، میں یہ بھی کل ہی میں نے سنا کہ سمیہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کو جانتے ہیں نا کہ وہ بھی غلام تھیں، ان کے لیے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت قیمت لگائی تھی، لیکن ابو جہل نے ان کو آزاد ہی نہیں کیا تھا. اور دیکھیں کس طرح سے ان کو جسمانی تکلیف دے دے کر پھر ان کو شہید ہی کر دیا. ٹھیک. اچھا، ابھی تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ مردوں کے ساتھ کیا تھا کہ وہ تو کچھ نہ کچھ کماتے تھے، ٹھیک ہے، اور باہر نکل کر اور اپنی مکاتبت کے لیے کچھ کر لیتے تھے. اب عورتوں کے لیے یہ لوگ نعوذ باللہ کیا کرتے تھے، جو ان کے مالک ہوتے تھے، کہ ان کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. آیت کو دیکھتے ہیں پھر سے. تو غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں بھلائی پاؤ، اگر تمہیں لگے کہ وہ معاشرے میں جا کر فتنہ و فساد کا باعث نہیں بنیں گے، وہ اپنی زندگی ایک آزاد مرد یا عورت کی طرح گزار سکتے ہیں، تو ان کو پھر مکاتبت یعنی لکھ کے دے دو. وہ اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی اس مکاتبت میں ان کی مدد بھی کرو. اور جو مشرکین مکہ کرتے تھے اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اس کا ذکر آ رہا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ جو ان کے پاس لونڈیاں آتی تھیں ان سے یہ زنا کا کام لیتے تھے نعوذ باللہ. اور اس کے لیے آپ نے شاید جب ہم نے نکاح کی اقسام پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے نہیں، نکاح کی اقسام میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ کوئی عورت اپنے خیمے کے باہر جھنڈا لٹکا دیتی تھی، جو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جو وہاں پر آئے وہ اس سے متمتع ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے مالک کیا کرتے تھے، اپنی لونڈیوں کو کسی بھی جو صاحب حیثیت انسان کے پاس دے دیتے تھے، یعنی وہ وہاں پہ رہتی تھیں اور یعنی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، زنا جو بھی. اور اسی طرح باہر سے جو لوگ آتے تو وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے تھے لونڈیوں سے، اور اس سلسلے میں جو رقم ان کو ملتی تھی وہ مالک کو جاتی تھی. تو غلام اور لونڈیوں کو اہل عرب اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی میں وہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے نا، رئیس المنافقین، وہ اس سلسلے میں بہت مشہور تھا، یعنی وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کروانے میں بہت مشہور تھا. اور اس کی بعض لونڈیاں مسلمان ہو گئی تھیں تو انہوں نے یہ پیشہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر وہ انہیں ملعون کرتا تھا، زد و کوب وغیرہ بھی کرتا تھا. تو اسی کے بارے میں یہ آیت آگے نازل ہوئی کہ جس میں آ رہا نا کہ اگر وہ بدکاری پر ان کو پہلے تو فرمایا کہ ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. اور اس سے ان کا فائدہ کیا ہوتا تھا مالکوں کا، کہ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا سامان اٹھانا نعوذ باللہ. اور اس حکم کے اترنے کے باوجود بھی اگر کوئی کسی لونڈی کی پاک دامن رہنے کی خواہش کے باوجود اس کو اس پر مجبور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ بڑا انسان کے لیے نا ذہنی طور پر ٹارچر ہے کہ آپ ایک گناہ میں پڑے ہوئے ہو. جیسے آپ ابھی بتایا کہ اس کی کچھ لونڈیاں مسلمان ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے
تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی بنیادی طور پر دل کا معاملہ نا کہ دلی طور پر تو وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لیکن وہ چونکہ غلامی میں ہیں تو ان کے مالک ان سے یہ کام کر رہے ہیں، تو جس نے ان کو مجبور کیا ہے وہی اس فعل کا ذمہ دار ہوگا، اور جس کو بدکاری پر مجبور کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا. تو یعنی یہ گناہ جو ہے نا جبر کے گناہ میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جس عورت سے بالجبر زنا کیا گیا تھا، وہ ہم پیچھے مثال بھی ایک جگہ پر ایک روایت آتی ہے، اس سے حد زنا ساقط کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جب یہ دیکھیں، آپ جب آیتیں پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور بھی احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس حال میں رکھا ہے نا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی روشنی دی، کیونکہ واقعی وہ جہالت کا ایک معاشرہ تھا. اور اس سے لیکن آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جہالت آج کے دور میں بھی ہے، بہت سارے معاملات میں ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو سہ بھی رہے ہیں، کچھ مجبوراً ہیں، کچھ خود پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. لیکن قرآن ایک ایسی ہدایت ہے، ایسی روشنی ہے کہ انسان کو سکون عطا فرماتی ہے، اور اس سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہی نہیں ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیں آیات مبینات، کھلی کھلی آیات، واضح احکامات اتر گئے، وَمَثَلًا، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی، خلو جو پہلے گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، تقوی والوں کے لیے. تو واضح احکامات سے مراد وہ تمام احکامات جو سورہ نور کے ابتدا سے بیان ہو رہے ہیں، یعنی زنا ہے، قذف کی حد ہے، لعان کا طریقہ ہے، اور پھر معاشرتی آداب سکھائے گئے، اور معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھنے کے لیے احکام و ہدایات جو ہم ساری اوپر پڑھ رہے ہیں. اور پہلے لوگوں کی مثالیں بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے ان احکامات سے سرتابی کی تو ایسی قوموں کا کیا حشر ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ حشر پہلے بھی متعدد مقامات پر مذکور ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں مثلا من الذین خلو من قبلکم، تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نور میں جو واقعہ ہے نا، واقعہ عفق، اسی کی بنیاد پر آپ کو یہ احکامات اور چیزیں کتنی جلدی جلدی سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کو جس سے گزارا گیا، مہینے سے اوپر ہو گیا، اور لیکن اس کے بعد جب آیات اتری ہیں تو انہوں نے کس طرح سے ہر چیز کو واضح اور روشن کر دیا. صحیح ہے. اور اگر ہم بھی جو ہی ہم واقعہ عفق کو پڑھتے ہیں، اور جب بھی ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا، تو واقعہ عفق کو پورا پڑھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ اس سے جس طرح بات سمجھ آتی ہے، جس طرح ساری اللہ کی حکمتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ. تو یہ پھر کیا ہے، اور پھر فرمایا موعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. ہر کوئی اس سے تقوی بھی نہیں حاصل کرے گا، متقین ہی ہیں، تقوی والے ہی ہیں، یعنی جو گاڈ کانشیس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس رکھتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اس سے نصیحت حاصل کریں گے. ادروائز تو آپ یہ دیکھیں کہ جو احکامات گزرے ہیں انہی کا مذاق اڑانے والے بھی کتنے ہیں. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے. ہاں جی، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اگلی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل و مثال نور ہی اس کے نور کی کمشکاتن مانند ایک تاق کے ہے، فیہا مصباح اس میں چراغ ہیں، المصباح جو چراغ ہے، فی زجاجہ وہ فانوس میں ہے، الزجاجۃ فانوس کا انہا گویا کہ وہ کوکبن ایک تارہ ہے، دری یوں ہی چمکتا ہوا، ٹھیک ہے، روشنی پھیلاتا ہوا، یوقدو روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن ایک ایسے درخت سے، مبارکتن جو بابرکت ہے، بہت بڑی خیر اور بھلائی کے لیے آتا نا برکت کا لفظ، زیتونتن زیتون کے، لا شرقیتن نہ مشرقی ہے، ولا غربیتن نہ ہی مغربی ہے، یکادو قریب ہے کہ زیتوہا اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے، ولو لم اگرچہ کہ نہیں، اور اگرچہ کہ نہیں، تمسسہ چھوئی ہو اس کو، نارن آگ کوئی آگ، نور نور ہے، علی نور اوپر نور کے، یہدی ہدایت دیتا ہے، اللہ اللہ لنور ہی اپنے نور کی طرف، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، ویضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم جاننے والا ہے۔ آیت نور ہے اور اس میں اللہ کے نور کی مثال دی گئی ہے، اور پہلے فرمایا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اچھا اس سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز میں نور جو ہے یعنی کہ اللہ ہی اللہ ہے، بلکہ اللہ کے نور سے یہ آسمان و زمین یعنی کہ روشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پوری کائنات کا نور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان و زمین سے مراد یعنی جب بھی اس کی بات ہوتی تو اس سے مراد پوری کائنات ہی آتی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک تاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، ٹھیک، تو اب کچھ روشنیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر یا حسی طور پر ہم ان کا محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کچھ روشنیاں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، ٹھیک، جیسے ہم سورج کی روشنی ہمیں پتہ ہے سورج نکلتا ہے، چمکتا ہے، پھر اس کی روشنی ہوتی ہے، ہم اس کو اس کی حرارت کو اور اس کی روشنی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نور کیا ہے، ایک معنوی چیز ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ یہ ایک دراصل ایک تاق ہے جس میں ایک چراغ ہو، تاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بند سی چیز رکھی جاتی ہے تو اس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اور پھر چراغ جو ہے وہ فانوس میں رکھا ہوا ہے، فانوس یعنی کوئی بھی شیشے سے ایسی کوئی بنی ہوئی چیز، اور وہ کیوں لگایا جاتا ہے سائڈوں پہ تاکہ روشنی زیادہ باہر آئے، یعنی کہ وہ مزید روشنی دے دے اس کو، اور یہ فانوس ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، اور زیتون کے درخت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہ تو یہ مشرق میں اگتا ہے نہ ہی مغرب میں، بلکہ زمین کے وسط میں پایا جاتا ہے، اور شام میں اس کی وہ جیسے زیادہ نکلتا ہے، اور یہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، اور اس کا تیل ایسا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو از خود بھڑکنے کے قریب ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں کبھی آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ نے شاید پیٹرول کو جلتے ہوئے کبھی مشاہدہ کیا ہو کہ آگ کی جو یعنی کہ لپٹ ہے وہ بھی دور ہی ہوتی ہے کہ پیٹرول اس کو پکڑ لیتا ہے، یعنی کہ وہ بھڑکنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کی روشنی اور اس کی آب و تاب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح روشنی پر روشنی کے تمام اسباب جمع ہو گئے، یعنی یہ جو ساری باتیں بھی بتائی ہیں
کہ ایک تو وہ آلریڈی طاق ہے، بند ہے جگہ جہاں پر چراغ ہے اور اس میں سے وہ روشنی زیادہ پھیل رہی ہے، اور وہ فانوس میں رکھا ہوا ہے. جیسے آپ اپنے شینڈلیئرس دیکھ لیں، شیشے کے جو ان سے ہیں وہ 4 دیواری بنائی جاتی ہے، اور اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ روشنی زیادہ پھیلے. ٹھیک ہے. اور پھر نہ تو مشرقی ہے، نہ ایک طرف جاتا ہے، نہ دوسری طرف، بلکہ وسط میں ہے. اور پھر ایسا اس کا ایندھن ہے کہ لپٹ سے ہی جلنے کے قریب ہو جیسے. تو یہ سارے اسباب روشنی کے طرف اشارہ کریں کہ روشنی پر روشنی ہوگی، نور علی نور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. اور اس سے یہ یاد رکھیں کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. یعنی جو اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح فیصلے نہیں کرتے کہ یا بیجا ہمدردی یا اس طرح کے کسی کے اختیار کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے. اللہ کے فیصلے اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں پر خیر ہے جہاں پر یہ نور اتارا جائے. جو اس کی قدر کرے گا، حفاظت کرے گا اور اسے قبول کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور وہ انسانوں کو شروع میں نہ بھی نظر آئے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہی پھر اس نور کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور ایسے ہی لوگ جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور ضربہ کا مطلب ہوتا ہے نا مارنا، یعنی کہ ایک تمثیل کے ساتھ اس طرح سے چیز کو بیان کرنا کہ وہ چیز کھل کر سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں. اور یہاں پر جو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی جو مثال بیان کی ہے نا، تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے آنے والا ایک نور ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب یہ نور انسان کے دل تک پہنچتا ہے تو وہ بھی یہاں پر ایک آپ مثال اس سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی مثال تو جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی روشن ہے، آسمانوں اور زمین جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر تصور کرایا گیا ہے کہ چراغ ایک طاق میں ہے کہ اور پھر یہ کہ طاق میں رکھنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی روشنی محدود حصے میں ہے، پھیلتی نہیں چلی جا رہی، کیونکہ جو روشنی پھیل جاتی ہے نا وہ چیزوں کو زیادہ واضح نہیں کرتی. ٹھیک ہے. جیسے آپ اگر کسی کھلی جگہ پر ایک ویسے ہی چراغ رکھ دیں تو اس کی روشنی دور دور تک پھیلے گی، اور جہاں پر وہ چاہیے ہوگی وہ وہاں پر وہ واضح نہیں کرے گی. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ محدود حصے میں ہے تاکہ دور دور تک چیزیں جو سی ہیں وہ نمایاں نظر آ سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر جو تیل ہے وہ تمام تیلوں سے زیادہ صاف اور شفاف ہے. اور زیتون کا درخت ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے، مشرقی مغربی رخ کے سائے اس کے درخت پر نہیں پڑتے. اور ایسے ہمیشہ دھوپ میں رہنے والے درخت کا تیل عام درختوں کے تیل سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. یعنی ان میں خاصیت یہ ہے کہ آگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آگ جو ہی قریب آتی ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں. اور ان کے گرد بہت صاف شفاف شیشہ یا فانوس ہے جس سے اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لالٹین وغیرہ کو یاد کر لیں، یہاں بھی جیسے میں نے شینڈلیئر کی مثال دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی روشنی سے کائنات کی ایک ایک چیز کو منور کر رہے ہیں. صحیح. دوسری صورت کیا ہے کہ چراغ اور اس کے تیل سے مراد نور بصیرت یا نور ایمان ہے، اور فانوس سے مراد انسان کا دل ہے جس میں یہ نور بصیرت واقع ہوتا ہے، اور طاق سے مراد اس کا جسم ہے. ٹھیک ہے. جب ہدایت یا آیات الہی پہنچتی ہیں تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بےتاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی اس کے اندر پہلے ہی خیر ہوتی ہے. اور اب ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو جب اس کو یہ چیز اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً ہی اس کا دل اس ہدایت کی روشنی کے لیے کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف حال کیا ہے
کہ جس کے پاس ایسا نور نہیں، ایسا تیل نہیں ہے، زیتون کا تیل نہیں ہے، وہ پہلے ہی جو ڈسٹریکٹڈ ہے، وہ دنیا میں کھویا ہوا ہے، خیر کو پانے کی طلب ہی نہیں ہے، بلکہ شرقی غربی ہر طرف اس کا یعنی کہ دماغ ہے لیکن آخرت سے بیگانہ ہے، تو اس کی طرف روشنی آئے بھی تو وہ اس کو اس طرح سے لے گا ہی نہیں۔ بلکہ منافقوں کی مثال دیکھ لیں کہ روشنی ان کے لیے ہوئی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر وہ روشنیاں بجھا دی گئیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسری مثال ہے، کچھ علماء اس کو جو ان سے زیادہ یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر آسمانی کتب کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو علم وحی اور ہدایت کے لیے بھی یہی آیا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا یہ جو معنوی نور ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، یعنی جیسے ابھی میں کمپیریزن ہی کر رہی تھی کہ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں اور جو دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت، اس کو ہی آپ دیکھ لیں تو جو ایک ظاہری سطح تک نظر رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو تو جو کچھ اوپر چل رہا ہے نا بس وہی نظر آتا ہے، وہ بنیادوں میں نہیں جھانک سکتا۔ وہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین اور قاعدے ہیں، وہ ان کی جو کنسیکوینسز ہیں یا ان کے نتائج جو ہونے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہوتی اس طرح۔ لیکن جو شخص آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر خیر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک چمکتی ہوئی چیز ہے اور اصل حقیقت تو آخرت ہی کی ہے، تو ایسا ہی شخص ہے کہ وہ احکام الہی اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے اس قدر بیتاب ہوتا ہے جیسے زیتون کا تیل آگ کو پکڑتے ہی جل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نور بصیرت انسان اپنا چیک کرے، یعنی آنکھ کا نور نہیں، دل کا نور، یعنی کہ دل کا نور ہمارے اندر کتنا ہے یہ ہم دیکھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھ کا نور ہر شخص کو فطری طور پر عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو نور بصیرت بھی عطا کرتے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ جو شخص جس عضو سے کام لیتا ہے وہ اس میں آسانی دے دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس کی قدر ہی نہیں کرتا اور اپنی اس طاقت سے یا اپنے اس عضو سے کام لینا بند کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی راہ کی آسانی دے دیتے ہیں اور وہ قوت ہی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جیسے منافقوں کی مثال آئی سورہ البقرہ میں ہی آتا ہے نا کہ ان کے لیے روشنی جلائی گئی اور انہوں نے اس میں چیزوں کو دیکھا بھی، حق و باطل ان کے سامنے واضح ہوا، لیکن وہی دنیا کے مفادات، دنیا کے فائدے، دنیا کا ڈر، لوگوں کا ڈر، تو چھوڑ کے چل پڑے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قریب ہے ایک تو وہ گروپ ہے نا، منافقین میں بھی دو گروپ تھے، ایک تو جو کہ پکے کافر ہیں، اب اعتقادی منافق ہیں کہ ان کی تو آنکھیں بند ہی کر دی گئیں نا، یعنی نور بصیرت ان سے لے لیا گیا، لیکن دوسرے ایسے ہیں جن کے لیے راہیں کھولی گئیں، قریب ہے کہ اللہ ان کا بھی نور لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نور کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ انسان اپنے اختیار کی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے۔ جو شخص نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتے۔ میں نے کوشش کی ہے اس آیت کو سمجھانے کی، لیکن آپ بھی تفاسیر کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں جو ہمیں جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے نا، وہی جو بات ابھی میں کر رہی تھی کہ ایکچولی اللہ کا تصور، اللہ تعالیٰ کے احکامات، وحی الہی، یہ سب کچھ نا لوگوں نے ویگ بنا دیے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اس کے بارے میں شکوک و شبہات ایسے ڈال دیے ہیں، وحی کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات ڈال دیے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں اتری بھی تھیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کے ذخیرے کا انکار کر دیا جاتا ہے، یا یہ کہ یہ تو 1400 سال پہلے کے احکامات ہیں، آج کی دنیا میں مس فٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جو ظاہری سطح پر سوچنے والا شخص ہے نا، وہ تو پھر بہک جاتا ہے، خواہ وہ اسلام لے بھی آیا ہو تو، لیکن جو شخص ان میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ ان مثالوں سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اللہ کو پا سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کی قدرت، عظمت، اس کی حکمت، اس کے علم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ چیز ایمان میں بڑھوتری کا باعث بنتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فی بیوتن، گھروں میں، اذن اللہ، اجازت دی اللہ نے، ان ترفع کے بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اسی کے لیے، فیہا اس میں، بالغدو بھی،
صبح کو ولا سالی اور شام کو. تو یہ کن گھروں میں ہوتا ہے؟ یعنی ابھی جو نور کی بات ہو رہی تھی یا مساجد اور گھروں میں مراد یہاں پر ظاہر ہے اللہ کے گھر ہیں، مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. اور ان مساجد میں کیا ہے کہ اس کے لیے صبح و شام تسبیح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر علماء نے بیوت سے مراد مساجد لی ہیں، اور طرفہ سے مراد انہیں تعمیر کرنا مراد لیا ہے، یا پھر یہ کہ ذکر کو، اللہ کے نام کو بلند کرنا. ٹھیک ہے. تو اوپر جن کا ذکر آیا کہ ان کے اندر نور بصیرت ہوتا ہے اور وہ نور علی نور پہ چلے جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ حق کے متلاشی رہتے ہیں. جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں پر آپ کو ملیں گے؟ مساجد میں پائے جاتے ہیں، جہاں پر ہر وقت اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے. اور صبح و شام وہاں پر ایسے لوگ نمازوں اور تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہتے ہیں. اللہ کے نام کو بلند کرنے میں ساری چیزیں آ جائیں گی، اللہ کا ذکر اذکار کرنا. اور صبح و شام کا جو ذکر آیا تو یعنی کہ صبح و شام سے مراد پورا دن نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نمازیں بھی مراد دی جا سکتی ہیں، جو 5 نمازیں ہیں، یا اس کے علاوہ نوافل ہیں یا تحیۃ المسجد وغیرہ ہیں. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کلام الہی بھی ہے، اس کو پڑھا جانا یعنی تلاوت قرآن کرنا، وہ سب بھی یہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح اگر ان کو بیوت نہ لیا جائے تو اکثر علماء کے نزدیک یعنی کہ مساجد نہ لیا جائے بیوت ان کو، تو علماء کے نزدیک بیوت سے مراد سب مومنوں کے گھرانے ہیں، کیونکہ عورتوں پر تو مساجد کی نماز فرض نہیں ہے، اور اسی طرح مردوں پر بھی فرض نماز کا پڑھنا مسجد میں، لیکن اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور نوافل جو ہیں وہ مرد بھی گھر میں ہی پڑھیں تو افضل ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان گھروں میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر بلند کرتے رہنا چاہیے، تسبیح و تحلیل بھی کرنا چاہیے. اور پھر صبح و شام کی نمازوں کی پابندی. ٹھیک ہے. اور صبح و شام کی نمازوں سے اگر صرف صبح و شام کی نمازیں لی جائیں تو خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازیں، جن کو آتا نا صلی البردینہ داخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا تو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس سے فجر اور عصر مراد ہے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ بیوتن کو کچھ علماء نے یہاں پر مساجد مراد لی ہیں. اور مساجد میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کی مساجد ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر جو حرم مکہ ہے اور پھر حرم مدینہ ہے. ٹھیک. یعنی 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کا حکم دیا ہے، تیسری اس میں مسجد اقصیٰ ہے. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں رکھی ہیں نا، تو وہاں پر کیونکہ اب جیسے کعبہ ہی ہے تو زمین پر یعنی کہ سب سے پہلا بیت اللہ ہے، تو وہاں پر نمازیں کتنی پڑھی گئی ہیں، کتنا ذکر اذکار کیا گیا ہے، اس میں وہ سبقت لے جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہاں پر پڑھی جانے والی نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی باقی مساجد کے مقابلے میں بڑھا دیا گیا. حرم مکہ کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اسی طرح حرم مدینہ اور مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ذکر بلند ہوتا نا کسی بھی مسجد میں، اتنا ہی زیادہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی جب آپ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ کے جذبات الگ ہی ہوتے ہیں، آپ کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں، کہ سبھی لوگ ان ترفع و یذکر فی اسمہ اسی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، رب کے ہی ذکر میں مشغول ہے، ہر کوئی اسی میں ہی ہے. ادھر تکبیر بلند ہوئی ہے تو سبھی لوگ، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی اس کی طرف چل رہا ہے، کوئی تحیۃ المسجد تک یعنی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، یا جو بھی کچھ کر رہا ہے سب اسی میں ہیں. اور اسی طرح حرم مدینہ کو آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے، لیکن کعبہ سے آپ کو کم نظر آتی ہے. یعنی کہ کم مطلب یہ کہ آپ اگر کمپیریزن کریں، ادروائز تو وہاں پر بھی جو ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے. اسی طرح جو بھی جو مساجد ہیں ان کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. کچھ مساجد میں جا کر آپ دیکھیں کہ یہ جو ذکر اذکار ہے اور یعنی وہاں کی آبادی ہے
اور یہ جو طرفہ و یذکرہ ہے نا، یہی دراصل مساجد کی آبادی ہے. خالی عمارت تعمیر کر دینا یا وہاں پر صفائی کے لیے گارڈ لگا دینا اور کبھی وہاں پر نماز کے لیے نہ جانا، نہ کوئی وقت مقرر ہونا، تو اس سے تو نہیں کام چلتا. یہ تو چرچز میں ہو ہی رہا ہے، لیکن وہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں. تو یعنی کہ اور پھر یہ کہ عورتوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، ہم پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ایمان میں اضافے کے لیے ضرور آپ نا خاص طور پر جہری نمازوں میں حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں. پھر اس کے بعد فرمایا رجال، ان میں مرد ہیں، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو. یہ میں پڑھ تو دیتی ہوں لیکن میرا خیال ہے اس طرح زیادہ ہو جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں کتنی آیتیں ہوئی ہیں. ہاں تو 4 5 ہی ہوئی ہیں نا، 5 ہی ہوگی، لیکن یہ کہ ڈیٹیل زیادہ ہے نا. ہاں، اور آیات لمبی ہیں، یہ بھی ساتھ. ہاں لمبی بھی ہے اور ڈیٹیل بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے 11 بج گئے اور ویسے بھی سب لوگ آئے نہیں ہیں، ان کو نا وہ یہ تیار بھی کرنی پڑیں گی نا، تو سننا پڑے گا ان کو. تو جو تلاوت رہ گئی وہ میں چلاتی ہوں ابھی. جی 35 سے تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اچھا، یہ اگلی آیت کی نا تلاوت ہو گئی ہے. یہ ایکچولی نا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان میں کچھ ایسے مرد ہیں یا لوگ ہیں کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور نگاہیں، یعنی قیامت کے دن سے ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں. تو ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات جو ان سی نا وہ یہاں پر ہمیں بتا دی گئیں کہ ان لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور گھروں کے باہر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اپنے کام کاج یا کاروبار کرتے وقت بھی اللہ کی یاد ہر وقت ان کے دل میں موجود رہتی ہے، جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت باز رکھتی ہے. اور پھر یعنی کہ تجارت اور خرید و فروخت کر رہے ہیں لیکن دل ان کے اللہ ہی کی یاد میں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نمازوں کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ ان کی نظر اس دنیا کے چند روزہ یعنی کہ فائدوں پر نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر
آخرت کی ابدی زندگی پر جمی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کی جائیں گی. یعنی کہ دل کیا ہوگا کہ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرنے کی حالت میں ہوگا، اور آنکھوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی ہوں گی کہ کیا ہمارا حال ہونا ہے، کیا انجام ہونا ہے. تو وہ لوگ کیا ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب پانے کی امید پر یہ سارے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں انہیں اپنے عملوں کا بہترین بدلہ ملے، اور یقیناً وہ دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا کہ ان کی نگاہیں خوش ہو جائیں. تو یہ میں نے آیت اس کے ساتھ ہی کر دی ہے. انشاءاللہ اسی سے آگے پھر ریلیٹڈ ٹاپک آئے گا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ آخرت کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ وہ اپنی ہی مرضی پر چل رہے ہوتے ہیں. اور جو آیت نمبر 35 ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اس کو میں پھر سے تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں نا 2 صورتیں میں نے بتائی ہیں، میں نے تفسیر کی روشنی میں پڑھا ہے آپ کے سامنے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی سے کائنات کی ایک ایک چیز کو منور کر رہے ہیں، اور دوسری صورت اگر دیکھی جائے تو پھر اللہ کے اس نور سے مراد نور بصیرت یا نور ایمان ہے، جو مومن کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں آپ ساری آیت کو نا اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ یاد کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے نا ایکسپلین بھی کرنا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو دوسری توجیہ ہے نا کہ پہلی بھی ٹھیک ہے علماء نے بیان کی، اور دوسری جو ہے وہ اس لیے لگتی ہے دل کو کہ جو ہدایت ہے یا احکام الہی، اگرچہ کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ نور ہی ہیں، وہ نور ایمان ہی ان کو یعنی کہ جیسے قرآن کی بعض اور جگہوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو بتایا گیا، یعنی یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نور ہیں جو کہ مومن کے دل پر اتاری جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.